وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 63-64، درس نمبر 79. آج کا موضوع کیا ہم ایک شکست خوردہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 63، لفظی ترجمہ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پہ کوہ طور اٹھا دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو، تھام لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر تم نے منہ موڑ لیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاتے. سامعین کرام، ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے بالواسطہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل مخاطب ہے، اور آج جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ اس میں خاص طور پہ ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے کے بنی اسرائیل کے کوہ طور کی طرف گئے، اور وہاں انہوں نے لیت و لال سے کام لیا. اس کا بھی تذکرہ گزر چکا ہے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو جب تک اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے اے موسیٰ تم پر. بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو کڑک جو ہے ان کو بے جان ہو گئے، کڑک سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور آج تقریباً اسی واقعے کا دوسرا ایک پس منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکام عشرہ دیے تھے
تو وہ اس کے متعلق یعنی جو شریعت تھی، جو ہدایات تھی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں ان کو ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ ایک تو اس کا ظاہری مطلب ہے سامعین کرام، اور ایک اس کا باطنی مطلب بھی ہے، یعنی معنوی۔ ایک تو ظاہری مطلب ہے کہ تم سے میں نے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور جو ہے وہ میں نے اٹھایا، یعنی تم پر ایسے اٹھا دیا، ورفعنا بلند کیا، یعنی ایک قسم کا ایسا ماحول کہ یعنی یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم تو دیکھیں عام طور پہ تو ایسے بات نہیں سنتے، لیکن کچھ خاص ماحول ہوتا ہے تو پھر بات سن لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ظاہری مطلب ہے کہ اصل کیا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے، تو ہمارے لیے یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ تم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، یعنی اس پر قائم رہنا چاہیے اور اس سے نصیحت لینی چاہیے تاکہ ہم ناکامی سے بچ جائیں، دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ تتقون کا میں معنی کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اس کا ایک باطنی معنی یعنی ہم اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ یعنی ایک اس کی سنت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک قوم جب اس کی نصیحت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان پہ مشکلات کا ایک پہاڑ ان پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ باطنی معنی میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی لیکن وہ ایمان نہیں لایا، پھر تقریباً 30 سال رہے اور وہ اپنی دعوت گاہے بگاہے اپنی قوم کو یعنی پہنچاتے رہے۔ اس میں تقریباً 9 قسم کے عذاب جو ہے ان پر مسلط کیے گئے مختلف اوقات میں، یعنی مشکلات کا پہاڑ ان پر۔ اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی ایک رحمت کا تقاضا ہے کہ عارضی عذاب سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ یہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ میرے طرف واپس لوٹ کے آئے۔ تو وہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے تفصیلی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّافَدِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ ہم نے ان پر مینڈک، ٹڈی، خون، جوئیں، اس کا مختلف قسم کے عذاب ان پہ مسلط کیے تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل یعنی یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ عذاب دینے سے پہلے یا دلوں کو سخت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مشکلات کا پہاڑ جو ہے لا کھڑا کرتا ہے، فوقکم الطور، مشکلات کا پہاڑ تو سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہم تو آیات قرآنی میں اتنی تدبر سے کام نہیں لیتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم پر بھی اس وقت ہم پہ ایک مشکلات کا پہاڑ ہے، کھڑا ہوا ہے ہمارے سر پر، اور یعنی دنیا ہمیں ختم کرنے کے درپے ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو یعنی یہ موقع کی طاق میں ہے، یہ سب لوگ جو ہیں یعنی یہ یہود و نصارہ یہ موقع کی طاق میں ہے، انتظار میں ہے کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم بھی ان پر وار کریں اور ان کو ختم کر دیں۔ لیکن ایک یعنی اجتماعی طور پہ امت مسلمہ اللہ کے ایک عذاب میں گرفتار ہے اور ایک مشکلات کا ایک پہاڑ ہے ہر جگہ امت مسلمہ پر۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے عذاب نہیں سمجھ رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، لیکن ایسا ہے۔ دیکھیں مغلوب ہونا جو ہے یا غلام ہونا کسی کا،
یا مغلوب ہو جانا یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے اور اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کو اگر دیکھیں تو ہر قسم کی مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں اور بدامنی ہے، اسی طریقے سے تو مختلف ہیں، لیکن یہ اگر ہم محسوس کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ ہمارے یعنی بندگی نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، تو اس وقت ہمیں توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ پر ایمان کامل لے آئیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا پر۔ اس وقت تو معاملہ الٹا ہے، نہ اللہ نہ ہمارا مقصود ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ ترک حب دنیا سے ہم باز آنے والے نہیں ہیں۔ حب دنیا، اس وقت ہم حب دنیا میں من حیث القوم پوری امت مسلمہ گرفتار ہے، اور یعنی اس وقت ہم اللہ کی ناراضگی کے یعنی اللہ کی ناراضگی ہے، اس کا واحد علاج جو ہے وہ رجوع الی اللہ ہے، توبہ ہے۔ فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اپنے غلط ذہنیت سے، غلط نظریے سے، غلط عقائد سے اور حب دنیا سے استغفار، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اور پھر ایک لبیک کا نعرہ بلند، نعرہ مستانہ بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن ہم اس وقت جو حالات ہیں تو ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ گھر میں جو بیوی اور خاوند ہے اس کا، نہ وہ یعنی اس خاندانی اکائی جو ہے، اور نہ جو ہے امت مسلمہ، نہ قوم نہ امت مسلمہ۔ رجوع الی اللہ کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں، جبکہ یہ واحد علاج ہے ہماری مشکلات کا۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ یہ واحد علاج ہے ہماری یعنی توبہ، استغفار اور رجوع الی اللہ۔ ہماری جو راستے میں مشکلات ہیں اور جو ہماری پریشانیاں ہیں اس کا واحد علاج ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا، ایک ہوگا کیا اس سے؟ اللہ فرما رہا ہے، میں تو دیکھیں میری باتوں کو آپ ایسا نہ لیا کریں کہ یہ ذاتی اس کی رائے ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے یعنی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، بس میرا تو اور کچھ کام ہے ہی نہیں، بس یہی کام ہے کہ اللہ کی جو مرضی ہے، اس کی جو قرآن میں ہمیں اللہ نے اپنی رضا بیان کی ہے یا جو سنت مبارکہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور کرنے والا ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک اچھی زندگی تمہیں دے گا، تم قرآن کو لے لو، صاحب قرآن بن جاؤ۔ قرآن غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر ہم مومن بن گئے، جیسا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ اشد ضرورت ہے کہ ہم مومنانہ عقیدہ اختیار کر لیں اور مومنانہ صفات اختیار کر لیں، تو پھر کیا ہوگا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ پھر ہمارا دنیا کی کوئی طاقت، میں بڑے اطمینان سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، دنیا کے بڑی سے بڑی طاقت ہمارے سامنے کچھ بھی دم نہیں مار سکتی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس وقت جو تھا یعنی جو عالمی طاقت تھیں وہ قیصر و کسریٰ تھے، اور روم اور یہ تھے ایران اور روم۔ تو لیکن آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا فتوحات کا سلسلہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ ساری قومیں جو ہیں وہ تاراج ہو گئی، وہاں سے جو دربار جو ہے بس ختم ہو گئے، محلات ختم ہو گئے، وہاں کا جو اثاثہ تھا
ایک قالین کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں ایران تھا کہ روم کا تھا، وہاں ایک بڑا قیمتی قالین تھا ان کے شاہی محل میں دربار میں بچھا ہوا تھا، وہ پھر مدینے لایا گیا، اس کے پھر ٹکڑے کاٹ کے غنیمت کے طور پہ بانٹ دیے گئے، تو وہ کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکی۔ اب بھی وہی بات ہے سامنے کرام، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی مدد پہلے تھی اب نہیں ہوگی، یہ کافرانہ خیال ہے، نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قانون تھا اس وقت وہ آج بھی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ تو ہماری ایک دیکھیں غلامانہ ذہنیت ہے، مشرکانہ ذہنیت ہے، کافرانہ ذہنیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ کر لیا تو کر لیا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہاں نہیں آئے گی، اگر یہی حالات آئے تو اللہ کی رحمت کی بجائے آپ پر عذاب کے کوڑے برسائے جائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اس وقت بھی ورفعنا فوقکم الطور کی ایک کیفیت ہے معنوی طور پہ، مشکلات کا ایک انبار ہے امت مسلمہ پہ، اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھیں دین اسلام کی تضحیق ہو رہی ہے، قرآن کی تضحیق ہو رہی ہے، مجال ہے کہ آپ ان کو کچھ کہہ سکیں جو آپ کے پیغمبر کے معاذ اللہ خاکے بناتے ہیں، قرآن کو معاذ اللہ جلاتے ہیں، آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نو، آپ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کیا ہے، ناروے کا بھی 2019 کی بات ہے، ناروے کا وہ شخص تھا اور اس نے جو ہے معاذ اللہ جلایا قرآن پاک کو، لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بس صرف مذمت کی قراردادیں تھیں اور تو کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ بھی اتنا نہیں تھا، جو بیانات تھے وہ بھی اتنے خاص نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں اس کا واحد علاج خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ لے لو مضبوطی سے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، او کما قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہو، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو یہ نعمتیں موجود ہیں سامنے کرام، لیکن ہم تو اپنی یعنی غفلت میں ڈوبے میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، امت سو رہی ہے، اور اس کا جاگنے کا اس وقت کوئی پلان نہیں ہے، نہ اس کا کوئی رہنما ہے، نہ یہ رہنما کو ڈھونڈ رہی ہے۔ دیکھیں رہنما تو موجود ہوتے ہیں، امت افراد سے خالی نہیں ہے، افراد میں اچھے لوگ موجود ہیں، رہنمائی کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ ہم رہنمائی چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو من چاہیے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں تو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پلٹ گئے، رخ پھیر لیا، یعنی کس سے؟ کتاب اور سنت سے، اس کے بعد۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں مہلت دیتا رہا، یہ میرا فضل ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ہو کیا رہا ہے؟ بغاوت۔ کس چیز سے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کے طریقے سے ہم بغاوت اختیار کر چکے ہیں عملی طور پہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا سر خم تسلیم کر لیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے سامنے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر
یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو اللہ کے نزدیک بہت اچھا اجر ہے، بہت اچھا اجر ہے۔ یہ دیکھیں ہمیں تو یعنی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے کسی وعدے پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور بس اللہ سے تو ایک قسم کی لا تعلقی ہے، لیکن ایسا کیا یعنی یہ کیسی لا تعلقی ہے کہ آپ اپنے رب سے ہی بے نیاز ہو گئے ہیں اور رب ہی کی یاد کو آپ نے اپنے دل سے بھلا دیا ہے اور دنیا کی یاد سے آپ کے دل آباد ہیں۔ آج دیکھ لیں آپ اپنے دلوں کی کیفیت دیکھ لیں نا، عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ہے، آپ کے دلوں کی کیا کیفیت ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ آپ یعنی اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک گہری نیند ہے، گہری غفلت ہے، لیکن اس کا دیکھیں ایک بات میں بالکل واضح طور پہ کہہ دوں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر آپ نے غفلت یعنی غافل سے بیدار ہونے کی کوشش نہ کی، اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں نقصان ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ایک بات یعنی آپ کو میں یعنی سب سے پہلے جو ہے نقصان آپ کا دنیا کا ہوگا، سب سے پہلے نقصان آپ کے دل سے سکون، آپ کی زندگی سے سکون اور اطمینان ختم ہو جائے گا، آپ یعنی آپ کی زندگی آپ پر تنگ ہو جائے گی، یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ آزما لیں۔ ابھی بھی آپ کی یعنی ابھی بھی آپ پریشان ہیں اور آپ کوئی سکون کا سانس تو آپ کو نہیں مل رہا، دلی سکون، قلبی چین جو ہے یہ آپ کو میسر نہیں ہے اس وقت بھی۔ تو اس کا واحد یعنی اس کا نقصان جو ہے سب سے پہلے آپ کی دنیا کی زندگی کو ہوگا۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہمارے دل تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یعنی ہم دیکھیں میں بھی آپ ہی میں سے ایک فرد ہوں، اسی معاشرے میں میں جی رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ معاشرہ کیا سوچتا ہے اور کیسے سوچتا ہے۔ یہ سوچتا ہے یعنی سوچتا ایسے نہیں ہے، لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ اللہ سے دور رہ کے، اللہ کے کلام سے دور رہ کے، نبی کی سنت سے دور رہ کے مجھے کوئی آزادی ملے گی اور مجھے کوئی خوشی ملے گی، مجھے کوئی چین ملے گا۔ آج دیکھ لیں ہم فضولیات میں سکون اور چین ڈھونڈتے ہیں، فضولیات میں دنیاوی چیزوں میں چین اور سکون دیکھتے ہیں۔ آج دیکھ لیں مثال کے طور پہ آپ کے سوشل میڈیا پہ کون سی چیزیں، کون سے کلپ پاپولر ہیں۔ لڑکیاں آ گئی ہیں ٹک ٹاک پہ میدان عمل میں، وہ قسم کے طریقوں سے آپ کو لبھا رہی ہیں اور آپ ہیں کہ اس کو لائک کرتے جا رہے ہیں، اور ایک بڑی لمبی تعداد ہے اور مجال ہے، یعنی میں بھی عبرت کے لیے دیکھتا ہوں، یعنی سرسری طور پہ، یہ نہیں کہ میں اس میں ڈوبتا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک کلپ مجھے نہیں ملتا جو کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، کیوں کہ وہ آپ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کو آپ رسپانس ہی نہیں کرتے، اس کو آپ لائک ہی نہیں کرتے، اور آپ یہ دنیاوی جو خواہشات نفس ہیں اس کے سراب میں آپ یعنی لگے ہوئے ہیں کہ بس ان کاموں میں آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ فضولیات میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس کی تو دیکھیں فضولیات ایسی ہیں اور ایسی خراب یہ چیز ہے کہ اس سے ایک تو آپ کے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، آپ کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا سوائے پریشانی کے، یعنی آپ کا چین جو ہے مزید آپ کی بھوک بڑھتی ہے، نفسانی بھوک بڑھتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہ آپ فضول کام کر رہے ہیں نمبر ایک، پھر آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ پرائی عورتیں اور پرائی عورتوں سے آپ دیکھ لیں، عورتوں کے جو فیس بک پہ تلاش کرنے والے ہیں
کہ کون سی مجھے لڑکی ملے اس سے میں اپنے تعلقات بڑھاؤں، ہیلو ہائی کروں. پھر عورتیں بھی اپنا اپنا دام پھیلاتی رہتی ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آزاد زندگی گزاروں اور نافرمانی کرتا رہوں، اور یہ تو قرآن کی آیت ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں یہ کہ ہم نافرمانی میں دیکھیں یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ایسا کہ ہم آزاد زندگی گزار دیں، اللہ کی یاد سے کٹ کے زندگی گزاریں. یہ ہمارے شعوری طور پہ فیصلے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک جذبات ہے، نفسانی جذبات کی رو ہے، اس میں بہے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے ریزسٹ نہیں کر رہے، ہم نے اپنے آپ کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا ہے. جو خواہشات دنیا ہیں، خواہشات نفس ہیں، آپ مثال کے طور پہ ایک طوفان اگر آتا بھی ہے، ایک بارش کا ریلا آتا ہے اور آپ کو وہ بہا لیتا ہے، تو آپ کو ریزسٹ کرنی چاہیے، آپ کو کوئی کنارہ دیکھنا چاہیے، آپ کو ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے. لیکن جب وہ آپ کو بہا کے لے جاتا ہے تو یہ میں مثال بیان کر رہا ہوں کہ ایک ریلا ہے، سیلابی ریلا ہے، اس میں آپ بہنے کے لیے اب 10 کام ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں ماریں، آپ کنارے پہ لگنے کی کوشش کریں، راستے میں کوئی اگر بڑی ایسی رکاوٹ آتی ہے اس پہ آپ پناہ لے لیں. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے ایک تو سیلابی ریلے میں اپنے آپ کو خود ہی ڈال دیا ہے. خواہشات نفسانی کا ایک ریلا ہے، اور ہم نے پسند کر لیا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، میرا نفس مجھے بتا رہا ہے کہ بھئی تم ان خواہشات میں بہہ جاؤ. پھر ہم اس خواہشات کے سیلاب میں ہم اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں. نمبر 1، پھر ریزسٹ نہیں کرتے، ضبط نفس جسے کہتے ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نفس کو برائی سے نہیں روکنے کی کوشش کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہے چلے جاتے ہیں اسی ماحول میں، اسی خیال میں. بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ کو سوچنا ہوگا اور اس بلائے عام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں گرفتار، اس سے آپ نکل نہیں سکتے. ہاں اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اس طوفان بدتمیزی سے اپنے آپ کو الگ رکھ سکتے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب ان آیت کی ترجمہ آپ سنا دیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھا دیا تم پر طور کا پہاڑ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو، نصیحت حاصل کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ آخرت میں ناکامی سے، آخرت کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس وعدے کے بعد تم نے راہ فرار اختیار کر لی، پیٹھ پھیر لی، میرے کلام پر عمل کرنے سے. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ،
تو تم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ دیکھیں اس کا میں نے بات نہیں کی ہے اس پہ، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب فلولا فضل اللہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، آج بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہے، اس طریقے سے کہ وہ ہمیں مہلت دیے جا رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، رب آپ کے انتظار میں ہے کہ کب یہ مخلوق میری طرف متوجہ ہوگی، مجھ سے معافی مانگے گی اور میری طرف رجوع کر لے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں وہ ایسا عذاب نہیں دے رہا کہ ہم بالکل ہی ختم ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔